بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ پچھلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا، اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان پر اقوال اور اعمال کا وزن ہونا بیان فرمایا گیا۔ وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا، اور عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں، اور جس آلے کے ساتھ چیزوں کا وزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی، اس کے بارے میں مفسرین نے 3 ممکنہ صورتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ اعمال اعراض کی قسم ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان اعراض کے مقابلے میں اجسام پیدا فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور برے اعمال قبیح جسموں کی بدل جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعمال کے جو صحائف ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، جن صحیفوں میں یہ اعمال نامے لکھے جا رہے ان کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمین کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے، یعنی اتنا بڑا میزان ہوگا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ تو یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میزان رکھا جائے گا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں زمین و آسمان بھی رکھے جائیں تو بھی گنجائش ہے اس میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا۔ اس میزان کی ایک ڈنڈی اور 2 پلڑے ہیں۔ مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ یہاں میزان کے بارے میں بھی 2 اہم باتیں علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ صحیح اور متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے، قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس میں 2 پلڑے ہوں گے اور ایک ڈنڈی ہوگی۔ اس پر ایمان لانا اور اسے حق سمجھنا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب ہماری عقل اور فہم کے دائرے سے باہر ہے اور نہ ہم اسے جاننے کے مکلف ہیں۔ ہم پر غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی نوعیت اور کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ دوسری بات، میزان کو اس معروف ترازو میں منحصر سمجھ لینا درست نہیں۔ اس دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے ترازو جدا جدا ہیں۔ جب اس دنیا میں مختلف قسم کے ترازو ہیں جن سے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن اور درجے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے،
اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا حصی اور مقداری میزان قائم فرما دے جس سے بندوں کے اعمال کا وزن، درجات اور مراتب کا فرق ظاہر ہو جائے۔ تو وہ تو قادر مطلق ہے، فرمائے کہ ایسی چیزیں فرمائے پیدا فرما دے۔ تو اس آیت میں قیامت کے دن میزان میں اعمال تولے جانے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں پہ چند احادیث مبارکہ اعمال کے حوالے سے بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لفظ زبان پر بہت آسان ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ دو لفظ ہیں جو میزان پر بہت بھاری ہیں اور زبان پر بڑے آسان ہیں اور رحمان کو بھی بڑے محبوب ہیں۔ وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمائے کہ یہ دو لفظ ایسے ہیں جو زبان پہ تو بالکل ہلکے پھلکے ہیں، پڑھنے سے محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن میزان عمل پہ سب سے یہ بھاری ہوں گے اور اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں۔ تو فرمایا جو ان الفاظ کی کثرت سے ورد کرے گا تو فرمایا یہی دو لفظ اس کے لیے اس کے نیک اعمال والے میزان کو بھاری کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ، اب اس لفظ کے پڑھنے سے کتنا وقت لگتا ہے؟ الحمدللہ بندہ پڑھے تو 1 منٹ میں ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ تو الحمدللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ جو ہے یہ میزان کو بھر دے گا، نیکیوں والا پلڑا اس ایک لفظ سے ہی بھر جائے گا، تو جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے، یہ سب اگر تم لے کر آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں، تو وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے فرمائے کہ یہ تمام چیزوں پر بھاری ہے، تو جو بندہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو فرمائے یہ کلمہ طیبہ اس کے نیک اعمال والے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل پہ سب سے بھاری نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق والی ہے، اچھے اخلاق والی ہے۔ تو میزان کے بارے میں فرمائے کہ اعمال تولے جائیں گے اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوئی، ہاں حدیث مبارکہ میں ایک بات یہ بھی ہے، دنیا کا نظام یہاں پہ ہے، جب میزان پہ ہم کوئی چیز تولتے ہیں فرمائے ترازو پہ، تو جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، یہی نظام ہے دنیا کا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو میزان لگے گا فرمائے کہ وہ اس کا الٹ ہوگا، فرمائے کہ جس کا میزان بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا، نیچے ہو جائے گا۔ یہ میزان عمل ہوگا، قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری فرمائے وہی کامیاب ہوگا، اور فرمائے کہ جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری نہیں، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرمائے کہ وہ وہاں پہ پکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے کہ ایک واقعہ بیان فرمایا علماء نے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی ایک امتی کو فرشتے لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں، فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کے گناہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ادھر آپ کے امتی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں فرشتے جہنم کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے،
تو نبی علیہ السلام دیکھیں گے تو آپ پیچھے آئیں گے، ملائکہ روک جاؤ، تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، تو ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، میرا رب حکم فرمائے گا کہ اے ملائکہ میرے محبوب کا حکم ہے، روک جاؤ۔ تو محبوب علیہ السلام وہاں پہ عرض کریں گے کہ اے ملائکہ اسے دوبارہ میزان پہ لے چلو، میزان پہ لے چلو، اس کا وزن دوبارہ کیا جائے، دوبارہ کیا جائے۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نے اس کا وزن کیا ہے اور اس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، تو ہم اس سے آگے پیچھے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے نا، تو اسے لے چلو۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتوں اسے میرے محبوب کے حکم کے مطابق لے جاؤ۔ جب آئیں گے اسے میزان پہ لے آئیں گے، پھر نیکیاں رکھی جائیں گی، گناہ رکھے جائیں گے، پلڑے میں جب تولیں گے تو نیکیاں کم، گناہ زیادہ، گناہ زیادہ۔ اب محبوب علیہ السلام اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، چھوٹی سی پرچی ہوگی، فرمائے کہ وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، رکھیں گے وہاں پہ، تو فرمائے اب نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا ہم نے اس کو بخش دیا، اسے جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ تو اب وہ امتی اس وقت اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے سونی صورت والے محبوبہ یہ بتاؤ تو صحیح آپ ہیں کون؟ جب اس میدان میں نہ اولاد کام آئی، نہ ماں باپ کام آئے، نہ رشتہ دار کام آئے، فرمائے کوئی بھی کام نہ آیا، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا، فرمائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا رسول اللہ میری یہ، فرمائے کہ آپ نے یہ کاغذ کیا رکھا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ایک دن، فرمائے کہ تو نے میری ذات پہ درود پڑھا تھا، میری ذات پہ درود پڑھا تھا، وہ میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا، اور آج وہی درود والی نیکی میں نے تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی ہے، تو فرمائے سارا پلڑا ہی بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا۔ اللہ کے محبوب کی ذات جو ہے وہاں پہ بھی یہ کام آئیں گے، اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن انہی کو پہچانوں گا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ اور فرمائے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا تھا، اور ایک روایت میں امام زین العابدین کا نام علماء نے لکھا، فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا حضرت یہ جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہر کوئی اپنے کو یہ کہتا ہے کہ میں بھی اہل سنت ہوں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں، اب ان کی پہچان کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا تھا جو میرے نبی کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں وہی اہل سنت ہیں، وہی اہل سنت ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ کے محبوب کی ذات پہ ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو عمل بھاری کریں گی، وہاں پہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو یہاں پہ احادیث مبارکہ بھی آپ نے سنی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پڑھے، نیک اعمال کی کثرت کرے، یہی نیک اعمال قیامت والے دن کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔